किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जितना चाहे पैसे छाप सकती है, तो क्यों हमारे मुल्क की गवर्नमेंट दिन रात पैसे छाप कर हमारे मुल्क की गुर्बत ख़त्म नहीं करती। आज $1 पाकिस्तानी 278 रुपये के बराबर है। आखिर कौन है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है और हम क्यों उनके फैसलों को मानने पर मजबूर हैं? और तारीख़ में ऐसा क्या हुआ है कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक अपने मुल्क की करेंसी को छोड़कर अमरीकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मानते हैं? और ये कागज़ से बना हुआ नोट का टुकड़ा इतना अहम कैसे हो गया कि हम उसको कमाने की खातिर दिन रात जानवरों की तरह काम करने पर मजबूर हैं? इन सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ एक ही चीज़ में है, और वो ये है कि ये पैसा है क्या और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। आइए आज की इस वीडियो में पैसे की असल हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हाशमी टॉक्स पर। नाजरीन, वीडियो के शुरू में मेरा आपसे एक सवाल है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेकंड हैंड बाइक है, आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसकी कीमत कितनी हो? फ़र्ज़ करते हैं कि आप उसकी कीमत 10,000 रुपये रखते हैं और आपके पास लेने वाले 1,000 लोग आ जाते हैं और सारे ही उसे 10,000 की कीमत पर लेने को तैयार होते हैं। तो अब आप वो बाइक किसको बेचेंगे? आप उसकी कीमत बढ़ा देते हैं और आप कहते हैं कि आप अपनी बाइक 20,000 रुपये बेचेंगे। तो फिर भी फ़र्ज़ करें कि 500 लोग अभी भी ऐसे हैं जो 20,000 रुपये भी ख़रीदने को तैयार हैं। अब आप उसकी कीमत और बढ़ाते हैं, तो आप उसकी कीमत उस वक्त तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपके पास बाइक ख़रीदने वाला एक ख़रीदार बाकी नहीं रह जाता। बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतों को कंट्रोल किया जाता है। इसका नाम रखा जाता है डिमांड एंड सप्लाई। आप एक फ्रूट की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पे आप ये देखते हैं कि सेब की कीमत ज़्यादा है और केले की कीमत कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेब आपकी सेहत के लिए ज़्यादा ठीक है या सेब का कलर ज़्यादा अच्छा है इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है, बल्कि इसका सिंपल ये मतलब है कि सेब की डिमांड ज़्यादा है जबकि मार्केट में इसकी सप्लाई कम है, जिसकी वजह से इसकी कीमत केलों के मुकाबले में ज़्यादा है। इसी तरह आप अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई नया सीज़न आता है, कोई फ्रूट या सब्ज़ी मार्केट में नई आती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है 1 महीने बाद उसकी कीमत कम हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने बाद वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है या वो चीज़ ख़राब हो गई है, बल्कि इसका सिंपल मतलब ये है कि 1 महीने बाद उसकी पैदावार ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम होगी। और बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जब भी कोई चीज़ महंगी होती है या जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है तो वो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई का होता है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसे छाप कर लोगों में बांट क्यों नहीं देती? फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट पैसे छाप कर लोगों को दे देती है। अब हर बंदे के पास बेइंतहा पैसे हैं। फ़र्ज़ करें कि एक दुकान पर 2 कस्टमर जाते हैं और दोनों के पास बेशुमार पैसे हैं। अब वो एक चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और उस दुकान पर वो एक चीज़ मौजूद है। दुकानदार उसकी कीमत 100 रुपये बताता है। अब दोनों ही 100 रुपये देने को तैयार हैं। दुकानदार उसकी कीमत बढ़ा के 1,000 कर देता है, तो दोनों ही कस्टमर्स उसकी कीमत 1,000 रुपये भी पे करने को तैयार हैं। इस तरह बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत लाखों करोड़ों तक पहुँच सकती है, क्योंकि पैसे तो दोनों कस्टमर्स के पास बेइंतहा है। बिल्कुल इसी तरह हुआ जिम्बाब्वे में। एक दफ़ा जिम्बाब्वे ने अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए अपनी आवाम को बहुत सारे पैसे प्रिंट करके दे दिए। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि कोई भी इंसान अगर एक रोटी खरीदने जाता था तो वो बोरी पैसों की भर के लेके जाता था, और अगर कोई एक बच्चा चॉकलेट लेने जाता था तो वो भी अपने साथ बहुत सारे पैसे लेके जाता था और उससे उसको एक चॉकलेट या एक टॉफ़ी मिलती थी। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होने से महंगाई ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्क के वसाइल, रिसोर्सेज। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर ये पैसा है क्या? इसको समझने के लिए बिल्कुल आम सी मिसाल लेते हैं कि दुनिया में आपको कोई भी इंसान पैसा क्यों देता है? आपको पैसा सिर्फ तब मिलता है जब आप किसी को वैल्यू देते हैं, जब आप किसी को कोई काम करके देते हो। इसका मतलब मनी इज़ इक्वल टू वैल्यू और सर्विस। टाइम टू टाइम पैसे को मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसा कि किसी ज़माने में लोग किसी को अनाज देते थे
اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے تھے یا کوئی کام کرواتے تھے تو اس کا مطلب اس وقت کی کرنسی اناج تھا. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اناج کی بجائے ان چیزوں میں انٹرسٹ لینا شروع کیا جن کی ویلیو زیادہ ہو اور جو خراب نہ ہو، جیسا کہ گولڈ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گولڈ کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر ٹریول کرنا مشکل تھا اور اس میں ملاوٹ کا بھی خطرہ تھا. اس پر گورنمنٹ نے لوگوں کو ایک آپشن دیا کہ آپ کو گولڈ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا سارا گولڈ آ کے گورنمنٹ کو ڈپازٹ کروائیں اور گورنمنٹ اس کے بدلے میں آپ کو ایک رسید دے گی جسے آپ پوری دنیا میں ایک چیک کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور بعد میں یہ رسید ہی پیپر منی میں کنورٹ ہوئی اور یہاں سے آغاز ہوا پیسے کا، آج جس کے پیچھے پوری دنیا بھاگتی ہے. دراصل پیسے کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. اس کی ویلیو تب بڑھ جاتی ہے جب گورنمنٹ آپ کو بھروسہ دیتی ہے کہ آپ اس کو لے کر پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی جائیں گے اس کے اوپر جو اماؤنٹ لکھی ہے آپ کو اس کے برابر ویلیو ملے گی. عام کاغذ اور کرنسی کے نوٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کرنسی کے نوٹ پر گورنر آف پاکستان کا سائن ہوتا ہے جس میں وہ وعدہ کرتا ہے اور اس کے وعدے کی ویلیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اس پر ٹرسٹ کرتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی گورنمنٹ پرانے نوٹ بند کرتی ہے تو اس کے بعد ان نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، بلکہ وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتے ہیں. اس طرح ملک میں تو لوگوں نے پیپر کرنسی سے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا، لیکن مسئلہ تب ہوا جب وہ ملک سے باہر ٹریڈ کرتے تھے. فرض کریں کہ آپ نے سعودی عرب سے ٹریڈ کرنا ہو اور آپ جا کے سعودی عرب میں کوئی سامان لیتے ہیں، آپ انہیں پاکستانی نوٹ نکال کر دیتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی نوٹ ہے، اسے روپیز کہتے ہیں، اس سے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. تو کیا وہ آپ کا وعدہ ایکسیپٹ کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے. اسی طرح آپ سعودی ریال لیتے ہیں اور سعودی ریال لے کر آپ رشیا سے ٹریڈ کریں، تو کیا رشیا والے سعودی ریال ایکسیپٹ کریں گے؟ اس کا مطلب سعودی ریال صرف سعودی عربیہ میں ایکسیپٹ ہوگا اور پاکستان کی کرنسی صرف پاکستان میں ہی ایکسیپٹ ہوگی. اس وقت بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ کوئی ایسی کرنسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر ہر ملک کو بھروسہ ہو، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس پر ہر کنٹری کو ٹرسٹ تھا، وہ تھی گولڈ یعنی سونا. تو یہاں سے سٹارٹ ہوا گولڈ سٹینڈرڈ، یعنی کسی بھی ملک کی کرنسی کو گولڈ سے اٹیچ کیا گیا. گولڈ کو کرنسی سے اٹیچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ 1 گرام گولڈ کی قیمت 20 روپے ہے، تو اگر کوئی بھی انسان 20 روپے لے کر آئے گا تو گورنمنٹ اس کو 1 گرام گولڈ دے گی، یا اگر وہ 1 گرام گولڈ لے کر آئے گا تو اس کو 20 روپے دیے جائیں گے. اسی طرح امریکہ نے یہ اناؤنس کیا کہ 1 گرام گولڈ کی قیمت $2 ہے، تو اگر کوئی $2 لے کر آئے تو اس کو 1 گرام گولڈ ملے گا، یا اس کو 1 گرام گولڈ کے بدلے میں $2 ملیں گے. اور اب اگر ہم پاکستانی روپیز اور US ڈالر کا آپس میں کمپیریزن کریں تو جیسے 1 گرام گولڈ $2 کے برابر ہے اور ساتھ میں ہی وہی 1 گرام گولڈ 20 روپے کے برابر ہے، تو اس کا مطلب 20 روپے پاکستانی $2 کے برابر ہوئے. تو اس مثال کے مطابق آٹومیٹکلی $1 10 روپے پاکستانی کے برابر ہوگا. تو جب بھی یہ دو ممالک آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو انہیں کرنسی کا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی کرنسی آ رہی ہے وہ اس کو کسی بھی وقت گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ملک سے بہت ساری کرنسی لے آئیں، لیکن جب ہم اسے گولڈ میں کنورٹ کروانے جائیں تو ہمیں یہ پتہ لگے کہ اس ملک کے پاس اتنا گولڈ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ایک رول بنایا گیا کہ کوئی بھی ملک صرف اتنے ہی نوٹ چھاپ سکتا ہے جتنا اس کے پاس گولڈ موجود ہو، تاکہ جب بھی کوئی ان سے ان کی کرنسی دے کر گولڈ لینے آئے تو وہ ملک اس پوزیشن میں موجود ہو کہ اس کرنسی کے بدلے میں انہیں گولڈ پرووائڈ کر سکے. تو اس کا مطلب ٹریڈ ابھی بھی گولڈ سے ہی ہو رہا تھا اور کرنسی صرف ایک میڈیم تھا. لیکن اب آپ یہاں پہ یہ سوچیں گے کہ یہ گولڈ والا سسٹم اتنا بہترین تھا تو اس کو ہٹایا کیوں اور گولڈ کی جگہ پہ ڈالر کو کیوں بیس بنایا گیا؟ جب ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی تو دنیا میں موجود تمام ممالک نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں ہتھیار منگوائے. انہوں نے یہ ہتھیار اپنی گولڈ کی کرنسی کی بیس پر ہی منگوائے، جس کی وجہ سے ان کے پاس گولڈ کے ذخائر کم ہوتے گئے. اور یہ گولڈ سارے کا سارا کس کے پاس جمع ہو گیا؟ US کے پاس، کیونکہ US اس وقت ہتھیاروں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا. جیسے ہی ورلڈ وار 1 ختم ہوا تو کنٹریز کرائسس میں پھنس گئی. ان کے پاس گولڈ تھا نہیں کیونکہ وہ تو US کے پاس پہنچ چکا تھا.
اس لیے وہ نوٹ بھی نہیں چھاپ سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے تھے اپنی اکانومی کو سنبھالنے کی کہ اتنے میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گیا۔ ورلڈ وار 2 ہسٹری کی سب سے مہنگی ترین وار ہے۔ اس وار کے ختم ہونے کے بعد بہت سے ملک قرضے میں ڈوب چکے تھے، اور اس بار بھی امریکہ نے سب سے زیادہ اسلحہ ایکسپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا 80% گولڈ ریزرو صرف یو ایس کے پاس تھا۔ اب کنٹریز کے لیے کرنسی کو گولڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے ٹریڈ کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس گولڈ تھا نہیں۔ اب تمام کنٹریز کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت تمام کنٹریز ایک میٹنگ کرتے ہیں 1944 میں، جسے بریٹن ووڈ کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں IMF اور IBRD جیسی 2 آرگنائزیشن بنائی جاتی ہیں۔ IBRD کا یہ کام تھا کہ جو ملک جنگ میں ختم ہو گئے تھے ان کی مدد کر کے ان کی اکانومی کو سپورٹ کریں، اور آج ہم اسے ورلڈ بینک کے نام سے جانتے ہیں۔ اور IMF کا یہ پرپس تھا کہ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کر سکیں۔ اس لیے آج بھی کوئی ملک جب اکانومیکلی پھنس جاتا ہے تو یہی دونوں آرگنائزیشن اس کنٹری کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اس میٹنگ میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ چونکہ باقی کنٹریز کے پاس گولڈ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ٹریڈ کریں، تو وہ گولڈ کی بجائے US ڈالر میں ٹریڈ کریں۔ تو US ڈالر میں ہی کیوں ٹریڈ کریں، باقی کسی کرنسی میں کیوں نہیں؟ کیونکہ اس وقت US واحد ایسا کنٹری تھا جس کے پاس اتنا گولڈ تھا کہ وہ اس گولڈ کے کمپیریزن میں نوٹ چھاپ کر پوری دنیا میں سرکولیٹ کر سکتا تھا۔ اور اسی دن یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ کوئی بھی گولڈ لا کر ہم سے US ڈالر لے سکتا ہے، یا US ڈالر لا کر ہم سے گولڈ لے سکتا ہے۔ اور اس وقت 1 اونس گولڈ کی قیمت $35 فکس کی گئی۔ اب اس سے یہ ہوا کہ چونکہ ہر کنٹری کے پاس کوئی نہ کوئی ریسورسز موجود تھے، تو وہ اپنے ان ریسورسز کو US کو ایکسپورٹ کرنے لگے، اور ان سے US ڈالرز لے کر اپنے ریزروز بڑھانے لگے، کیونکہ US ڈالرز کے ریزروز کا مطلب گولڈ کا ریزرو تھا۔ اور اس طرح پوری دنیا نے US ڈالرز میں ٹریڈ کرنا سٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے US ڈالر ایک گلوبل کرنسی بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کنٹری کی کرنسی زیادہ اور کسی کی کم کیوں ہوتی ہے؟ 1947 میں $1 3.31 پاکستانی روپیز کے برابر تھا، اور آج اس کی قیمت ہے $278۔ ایسا کیوں ہوا کہ $1 کی قیمت پاکستانی روپیز کے مقابلے میں اتنی زیادہ بڑھ گئی؟ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی پر۔ ہر کنٹری کی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کنٹری میں جاتے ہیں یا آپ ان سے کوئی چیز منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کنٹری کی کرنسی لینی پڑے گی، اس لیے آپ پہلے اپنی کرنسی کو اس کی کرنسی میں کنورٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ وہ چیز خرید پائیں گے۔ تو جو ملک زیادہ ویلیوبل پروڈکٹس بناتا ہے، یا جس کے پاس ریسورسز یا سروسز زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی کرنسی بھی باقی ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ باقی ملک پہلے اس ملک سے اس کی کرنسی لیں گے، اور پھر اس کی کرنسی سے اس سے وہ پروڈکٹ لیں گے، تو جس کی وجہ سے اس کنٹری کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور جب کسی ملک یا کنٹری کی ویلیو بڑھتی ہے تو اس کی کرنسی کی بھی ویلیو اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو کنٹریز کوئی زیادہ ویلیوبل پروڈکٹ نہیں بناتے، یا ان کے پاس کوئی اچھے ریسورسز نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کنٹریز کی کرنسی کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن کی کرنسی US ڈالر کے مقابلے میں فکس ہے، جیسا کہ سعودی عربیہ۔ ایک امریکی ڈالر 3.75 سعودی ریال کے برابر ہے۔ چاہے اس کی ڈیمانڈ یا سپلائی میں جو بھی فرق پڑے، ان کی کرنسی ہمیشہ فکس رہتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، جس میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ پیسے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیسے US ڈالر ایک گلوبل کرنسی بنا، اور پاکستانی کرنسی کے دن بہ دن گرنے کی وجہ کیا ہے، اور کیوں کوئی ملک ان لمیٹڈ پیسہ پرنٹ کر کے اپنی عوام کو نہیں دے سکتا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔